آج ہم بہاولپور میں موجود ایک پرانی کافی خستہ حال حویلی نور محل اور اس سے جڑی ایک کافی پراسرار کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ جگہ ویران ہے اور مقامی لوگ تو اسے آسیب زدہ بھی مانتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف کوئی عام بھوت پریت کی کہانی نہیں لگتی۔ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ ایک خاندان کی جد و جہد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مطلب مالی مشکلات، ایک انجانہ خوف اور سب سے اہم ماضی کے وہ سائے جو حال پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے خاندان سے۔ آصف، ان کی بیوی میرا اور 2 بچے ہیں، زارا اور بلال۔ جی، یہ لوگ کراچی میں مالی مشکلات سے تنگ آ کر اس وراثت میں ملی حویلی میں آتے ہیں، ایک نئی شروعات کی امید لے کر۔ بالکل، ایک نئی زندگی کی تلاش میں، مگر شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہے۔ تو وہاں پہنچتے ہی کچھ عجیب ہونا شروع ہوا۔ ہاں، فوراً، بلکہ پہلی ہی رات سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آدھی رات کو اوپر کی منزل سے قدموں کی آوازیں آتی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ اچھا۔ کبھی کبھار دیواروں کے اندر سے جیسے کسی عورت کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز آتی، اور ہوا میں اکثر ایک عجیب سی راکھ جیسی بو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اور یہ صرف آغاز تھا؟ جی، یہ تو شروعات تھی۔ جلد ہی یہ سب کچھ خاندان کی جو 9 عمر بیٹی تھی زارا، اس کے گرد زیادہ ہونے لگا۔ وہ چپ چاپ رہنے لگی، کھوئی سی۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا، زبان والا۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی اہم اور کہنا چاہیے کہ پریشان کن موڑ تھا۔ ایک شام کھانے کی میز پر زارا نے اچانک بالکل صاف سرائیکی میں بات کرنا شروع کر دی۔ سرائیکی، وہ زبان جو اس نے کبھی سیکھی ہی نہیں تھی؟ کبھی نہیں، اور وہ کہہ رہی تھی، وچ دی رات تیر اندر خونی شایا۔ رات کے بیچ تیرے اندر خونی سایہ۔ گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر ہے سب سکتے میں آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ الفاظ کس کے تھے؟ زارا کے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ بالکل، سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ اچھا، ذرائع میں آگے کیا ہے؟ تہ خانے کا ذکر آتا ہے۔ جی، کچھ عرصے بعد جو چھوٹا بیٹا تھا بلال، وہ کھیلتے ہوئے لائبریری میں ایک پرانی الماری کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک خفیہ دروازہ؟ ہاں، جو نیچے ایک تاریک بالکل انجان تہخانے کی طرف جاتا تھا۔ اور زارا وہ گئی وہاں؟ وہ گئی۔ ایک عجیب سی کشش تھی، ڈر بھی تھا، لیکن وہ نیچے گئی۔ وہاں فرش پر ہر طرف راکھ پھیلی ہوئی تھی اور بیچ میں لکڑی کا ایک جلا ہوا کھوٹا تھا۔ جلا ہوا کھوٹا؟ جی۔ اور تبھی اسے وہ سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی کان میں نہیں بلکہ سیدھا دماغ میں بول رہا ہو، سرائیکی میں۔ تینوں ویکھنا، تینوں چھونا، تمہیں دیکھنا، تمہیں چھونا۔ یہ تو بہت ڈراؤنا ہے۔ وہ یقیناً بھاگا ہی ہوگی وہاں سے۔ فوراً ڈر کر بھاگائی۔ کیا انہیں کبھی معلوم ہوا کہ اس حویلی کی تاریخ کیا تھی؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ آصف نے ہمت کر کے قصبے میں ایک بزرگ چائے والے سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ حویلی کبھی زینب نامی ایک عورت کی تھی۔ زینب؟ جی، کچھ لوگ اسے حکیم مانتے تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی تھیں، کچھ اسے جادوگرنی سمجھتے تھے، غریبوں کی مدد کرتی تھی، لیکن نواب کے آدمیوں کو یہ پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر کالے جادو کا الزام لگایا اور اسے اسی تہخانے میں زندہ جلا دیا۔ زندہ جلا دیا؟ خدایا! تبھی وہ راکھ اور وہ کھونٹا۔ جی، اور زارا کے وہ الفاظ، وفاداری دی سزا اگ وچ جلنا۔ بالکل، یعنی وفاداری کی سزا آگ میں جلنا۔ یہ تو سیدھا زینب کے ساتھ جو ہوا اسی کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد تو حالات اور بگڑ گئے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ زارا جیسے مکمل طور پر کسی اور کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ ایک رات تو ذرائع کے مطابق آصف کی آنکھ کھلی تو زارا چھری لیے اس کے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ کیا چھری لے کر؟ ہاں، باورچی خانے والی چھری۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی اور وہ سرائیکی میں کہہ رہی تھی، تینوں مٹی دی سزا، یعنی تمہیں موت کی سزا۔ یا اللہ، یہ تو انتہا تھی۔ آصف نے کیا کیا پھر؟ اب تو بیٹی کی جان بچانے کا سوال تھا۔ وہ آخری کوشش کے طور پر ہمت جمع کر کے دوبارہ اسی تہخانے میں گیا۔ دوبارہ؟ جی، وہاں اس نے راکھ کو کھریدنا شروع کیا اور اسے راکھ میں دبا ہوا ایک پرانا سا تعویذ ملا جس پر کچھ نقوش بنے تھے۔ تعویذ؟ ہاں،
और जैसे ही उसने उसे छुआ उसे एक शदीद झटका लगा, तकलीफ हुई, लेकिन उसी लम्हे हवेली में जो भी आवाज़ें थीं, जो भी अजीबो गरीब हो रहा था, वो सब एकदम बंद हो गया। एकदम जैसे कोई स्विच ऑफ हो गया हो। बिल्कुल वैसे। तो तावीज़ ने काम कर दिया, ज़ैनब का असर ख़त्म हो गया। ऐसा ही लगता है, कम से कम वक्ती तौर पर, लेकिन जाहिर है खानदान वहाँ एक पल भी और नहीं रुका। वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर सामान बांधकर वापस कराची चले गए। नूर महल को वहीं छोड़ दिया उसके राजों के साथ। जी बिल्कुल, ज़ैनब के साये के साथ। वो लोग इस तजुर्बे से बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, परेशान थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक कहा ना? नहीं, एक छोटा सा मगर बहुत, आप कह लें, मानी खीस सा हिस्सा बाकी है। कई साल गुजरने के बाद ज़ारा, जो अब जवान हो चुकी है, वो अकेले बहावलपुर वापस आती है। अकेले? हाँ, अकेले। वो हवेली के उसी बंद दरवाजे के सामने खड़ी होती है और बहुत आहिस्ता से सरगोशी करती है, मैं तेरा छड़ देता ज़ैनब। मैंने तुम्हें छोड़ दिया ज़ैनब? उसका क्या मतलब हो सकता है? यही तो सवाल है। क्या ज़ारा को अब सुकून मिल गया था? क्या वो ज़ैनब को बता रही थी कि अब तुम आज़ाद हो, या मैं तुमसे आज़ाद हूँ? या शायद वो ये कह रही थी कि अब मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती। हो सकता है। ये इख्तिताम बहुत से सवाल छोड़ जाता है। क्या इस जगह को, नूर महल को, वाकई सुकून मिला? ज़ारा की वापसी क्या जाहिर करती है? क्या वो ज़ैनब की मौजूदगी से पूरी तरह निकल पाई थी, या ये कोई अधूरा सा अलविदा था? और ये सवाल भी कि क्या माजी का बोझ, खास तौर पर जब उसमें इतनी नाइंसाफ़ी शामिल हो, क्या वो कभी पूरी तरह उतरता भी है? बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि कैसे गुजरे हुए वाक़यात, खासकर ऐसे अलमनाक सानेहात, मुकामात पर और आने वाली नस्लों पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। वाकई। और ये भी कि क्या ऐसी जगहों पर सिर्फ कहानियाँ, यादें या हमारा अपना डर ही रह जाता है, या फिर उन शदीद जज्बात और वाक़यात की अपनी कोई तवानाई, कोई हकीकत होती है जो वक्त के साथ वहीं ठहर जाती है? ये वाकई गहरी और कुछ हद तक परेशान कुन सोच है। गौरतलब बात।